جی ناظرین، آج میرے ساتھ سینئر صحافی اور میرا کولیگ عاقل حسین موجود ہے. تو آج ہم ذکر کریں گے اپنے ویلاگ میں حکومت کی جانب سے جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے. گزشتہ روز بجلی کی قیمت میں تقریباً 4.5 روپے فی یونٹ اضافہ کیا گیا تھا، تو اس پہ بھی بحث کریں گے. اور آج ایک رپورٹ بھی آئی ہے کہ ملک میں مہنگائی کی شرح 49 سال اب جو ہے نا ریکارڈ توڑ دیا ہے، تقریباً 29% تک پہنچ گیا ہے. تو اس پہ ہم ذکر کریں گے. عاقل حسین، آج بلکہ حسب معمول گورنمنٹ نے راتوں رات جو ہے نا وہ کہتے کہ عوام پہ ڈاکہ ڈال دیا، اور صبح جب اٹھ گئے تو ایک خوشخبری جو ہے نا مل گئی سننے کو کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. یار مجاہد، آپ کی بات بالکل درست ہے. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنے ویلاگ میں آج مجھے مدعو کیا. سب سے پہلے تو میں کل بھی آپ کو کہہ رہا تھا اور آج بھی کہ رات کو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اور صبح جب ہم نیوز روم میں پتہ چلا کہ یار پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، تو یہ یقیناً ایک شوکنگ ایک پوائنٹ ہے ہم سب کے لیے. اور ہر بندے ہی سوچ رہا ہوگا یار صبح اٹھ کے ہی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے. تو یقیناً اس حکومت کی جانب سے بار بار پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کی وجہ سے جو خاص کر جو عوام ہے، جو لوگ ہیں، وہ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. وہیں دوسری جانب حکومت کی ابھی اس وقت مجبوری یہ بن رہی ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ عوام کو کم سے کم ریلیف دے دیں، تب جا کر آپ لوگوں کے آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے مزید آگے بڑھ سکے گا. اب آئی ایم ایف کی جانب سے بھی گرانٹ ان کو مل چکا ہے، لیکن یہ پہلے وعدہ کر چکے تھے کہ ہم پیٹرول میں جو ریلیف دے رہے ہیں اس میں کمی لائیں گے، تو یہ اس وجہ سے زیادہ ہوا ہے. لیکن غریب جو لوگ ہیں، عام جو لوگ ہیں، جاب ہولڈر جو لوگ ہیں، وہ زیادہ متاثر ہو چکے ہیں. دوسرا یہ، اگر پچھلے جو ہے نا مطلب 2 ہفتے پہلے 15 کے 16 اگست کو بھی اس میں اضافہ کیا گیا تھا، تقریباً کوئی 6 روپے. تو اس سے پہلے اسی رات کو شہباز شریف وزیر اعظم نے جو ہے نا وہ ویڈیو پیغام آئی، جو ہے نا وہ پیغام آ گیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تقریباً 10-15 روپے کمی ہوگی. صبح سویرے ہم خوش تھے، بلکہ وہ میں پیٹرول پمپ پہ کھڑا تھا تو ایک بائک والا ہے تو وہ پیٹرول ڈال رہا تھا، تو اس کو میں نے کہا بھائی آج کم ڈالوں کیونکہ کل جو ہے نا سستا ہوگا نا تو پھر ٹینکی بھر لینا. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں صرف جو ہے نا 1 لیٹر ڈالتا ہوں. تو وہ صبح سویرے جب اٹھے پھر تقریباً وہی کوئی 6 روپے اضافہ ہوا تھا. کل اگر آپ نے دیکھا ہو تو میڈیا میں یہی خبر آ رہی تھی کہ حکومت جو ہے نا 10-15 روپے کمی ہوگی، لیکن آج صبح جب اٹھے تو وہی. اصل میں آج ایک بندے نے، آپ کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ ایک بندے نے اسٹیٹس سے اپلوڈ کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ یار پھر ایک دفعہ دوبارہ شہباز شریف اور حکومت نے نواز شریف کو راتوں رات پھر دوبارہ ناراض کروا دیا، کیونکہ وہاں سے مسلم لیگ نون کے اندر بھی جو قیادت ہے وہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو چکی ہے. نواز شریف اور اس کے جو زیادہ تر چاہنے والے جو ہیں لیڈرشپ میں بھی، وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں مہنگائی نہ ہو، پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ کنٹرول پہ رکھیں، جس سے عوام متاثر نہیں ہوں اور ہمارے ووٹر متاثر نہ ہو آنے والے وقت میں، آنے والے الیکشن کے لیے. وہیں دوسری جانب شہباز شریف تو ظاہر ہے گراؤنڈ پر ہیں، وہ تمام سچویشن کو دیکھ بھی رہے ہیں. اس کی جو ٹیم ہے اس وقت وہ اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں، فیول کی جو خاص کر قیمتیں ہیں خاص کر پیٹرولیم مصنوعات کی، اس کو بیلنس رکھنے میں وہ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. اب اس کی وجہ سے یہ دو جو ہیں، میں اسی طرف آ رہا ہوں، یہ 2 جو ہیں وہ ڈیوائڈ ہو رہے ہیں. پارٹی کے اندر بھی 2 گروپس بن چکے ہیں. آپ نے خود دیکھا کہ باقاعدہ نون لیگ کے کئی رہنما جو ہیں وہ حکومت کے خلاف جو ہیں وہ بول اٹھے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ منافقت ہے، آپ کی اپنی پارٹی ہے، سیاست ہے، یہ آپ ڈرامے کر رہے ہیں. نواز شریف کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے بڑا دکھ ہے کہ عوام کو کی مہنگائی میں اضافہ ہو رہی ہے. بھائی آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے پھر حکومت کیوں لیا تھا؟ پھر آپ اگر سنبھال نہیں کر سکتے تھے، آپ اس کو چلا نہیں سکتے تھے، تو پنگا کیوں لیا ہے؟ ابھی انٹرنیشنل لیول پر بھی آپ کی بات وہی کہ قیمتیں جو ہیں وہ کل بھی قیمتیں کم ہو چکی ہیں. اب قیمتیں جب کم ہو رہی ہیں، آپ قیمتیں بڑھا رہے ہیں، بھائی آئی ایم ایف کو بھی تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ بھائی قیمتیں انٹرنیشنل لیول پر کم ہو رہی ہے اور پاکستان اپنے عوام کو ریلیف نہیں دے رہا ہے، تو کسی حد تک چلیں ہم کہیں گے ان کی وجہ سے آپ مزید ریلیف نہیں دے سکے. آپ ریلیف بھی نہیں دے رہے ہیں، اوپر آپ قیمتیں بڑھا رہے ہیں. تو یہ اصل میں شہباز شریف اور اس کی ٹیم جو ہے خاص کر عوام کو ریلیف دینے میں، خاص کر مہنگائی کا آپ نے دیکھا کہ آج جو ہے 47 سال ریکارڈ ٹوٹ گئی ہے. اسی طرح فیول میں بھی یہ اس کی پوری ٹیم جو ہے وہ اس وقت اگر میں یہ کہوں گا کہ عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہوئی تو وہ بے جان نہیں. اگر ہم دیکھیں تو مطلب نون لیگ اور مطلب اسپیشلی پی ڈی ایم
اور پیپلز پارٹی اس ٹائم تو وہ پی ڈی ایم میں موجود نہیں تھے. تو اگر آپ کو یاد ہو جب عمران خان وزیر اعظم تھے اس ٹائم جب حکومت تھی تو بلاول نے کراچی سے مہنگائی مارچ کیا, ادھر سے نون لیگ والوں نے کیا, مولانا صاحب نے کیا کہ مہنگائی کے خلاف ہے. لیکن جب ابھی آ گئے تو وہی یہی چیز ہے, یہی پالیسی ہے, تو عمران خان بہتر طریقے سے چلا رہا تھا. اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے اور آپ نے وہی پالیسیاں اپنانی ہے جو اس نے اپنائی تھی اور ایگریمنٹ جو کیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ اسی پہ چلنا ہے, تو پھر اس کو رہنے دیتے. 1.5 سال وہ اپنی گورنمنٹ پوری کر کے جو ہے نا سیاسی بالکل وہ بھی 5 سال دوسرا عوام کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ مطلب یہ کتنے اصل میں یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ اس ملک میں کبھی بھی جمہوری پروسیس جو ہے وہ 5 سالہ وہ کبھی بھی پورا ہونا نہیں دیا جا رہا ہے. یہ بدقسمتی اس میں بہت سے ایشوز ہیں, بہت سے پرابلمز ہیں جس پر ڈسکس کرنا لازمی ہے کہ ایک تو جمہوری پروسیس مکمل نہیں ہوا, ایک اور وزیر اعظم نے پرائم منسٹر نے اپنا 5 سالہ ٹینیور پورا نہیں کر سکا. وجوہات کیا ہیں اس پر ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے, لیکن آپ لوگوں نے اس کو 5 سالہ اس کا پورا ٹینیور بھی مکمل کرنا نہیں دیا. آپ لوگوں نے کہا ہمارے پاس ٹیم ہے, ہم یہ وہ فلاں فستاں, یہ جو آپ نے بتایا یہ تمام معاملات کرنے کے بعد حکومت پر آئے اور اب یہ چلانے میں ناکام بھی ہو چکے ہیں. اور مجاہد میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کا خمیازہ یہ ضرور بھگتیں گے, ذرا ویٹ کیجیے گا. ابھی اگر الیکشن ہونے کی صورت میں نہیں, ابھی ضمنی والے نتائج ہمارے سامنے ہیں نا, رزلٹ آپ کے سامنے. اب ذرا آپ دیکھیں ان کا یہ ٹینیور ہونے کے بعد پورا آنے والے وقت میں جو الیکشن ہونے والی ہے اس الیکشن میں آپ دیکھیے گا کہ پنجاب میں جو میں اور آپ اس سے پہلے جس وقت عمران خان اقتدار میں ہوا کرتے تھے تو نون لیگ کا پنجاب میں ایک بول بالا تھا. ضمنی الیکشن جتنے ہوئے تھے ان کی حکومت میں ہوتے ہوئے یہ سارے جیت گئے تھے, پشاور میں بھی جیت گئے تھے. ابھی جو ہے گراف ان کا مسلسل نیچے کی طرف جا رہا اور الیکشن میں نون لیگ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور لوگ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب تماشا کر رہے ہیں, تماشا دیکھ رہے ہیں, لیکن نہیں ہے کہ اس کو بھی اثر تو پڑے گا, یہ بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن اس وقت گراف جو ہے وہ عمران خان کے اوپر جا رہا ہے مختلف ٹکٹکس ہیں اس میں, جیسے کہ خاص کر اس نے جو گیم کھیلی ہے کبھی ریاست مدینہ کا, کبھی نئے پاکستان کا, حقیقی آزادی کا, تو یہ 3-4 ایلیمنٹ سارے جو ہے پاکستانی چاہتے ہیں یہ ان سے نجات دلوانا. جیسے پاکستان ہر کوئی چاہتا ہے نیا پاکستان بن جائے, ہر کوئی چاہتا ہے مدینہ کی ریاست بن جائے, ہر کوئی چاہتا ہے حقیقی آزادی, ہر کوئی چاہتا ہے کہ امریکہ کی غلامی سے باہر نکلے. تو وہ تمام پوائنٹس کو عمران خان کھیل رہا ہے. تو کیوں کھیل رہا ہے آپ کو پتہ ہے. تو یہ مہنگائی اگر کنٹرول کر لے یہ حکومت تو میرے خیال میں آنے والے وقت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا چانس. مہنگائی کیسے کنٹرول ہوگی؟ کل مطلب وہ بجلی کا جو بلوں کا مسئلہ بنا ہوا تھا کہ اگست کے مہینے میں جو اگست کے جو بل آئے ہیں تو اس میں جون کے مہینے کا جو فیول ایڈجسٹمنٹ کے بعد میں جو اضافہ جو چارجز لگے ہیں وہ تقریباً میرے اپنے بل میں تقریباً 5,000 تک آئے ہیں. تو وہ لوگ تقریباً ملک میں جو ہے نا ہر جگہ پہ لوگ احتجاج کرنے لگے. تو وہ وزیر اعظم نے اعلان کر دیا کہ جس کے 200 یونٹ ہوں گے تو صارفین اس کو استثناء ہوگا. آج اس نے اعلان کیا ہے کہ 300 یونٹ کا اعلان کر دیا. لیکن یہ تو مجھے نہیں لگ رہا کہ اس طریقے جس طرح پاکستان کا سسٹم ہے, پاکستانی اداروں کا جو آفیسز ہے, تو مجھے نہیں لگا کہ اس طرح ان کو ریلیف مل جائے گا. اعلان کر دیا تو ہو گیا سو ہو گیا, اللہ کرے ہو جائے, اس پہ عمل درآمد ہو. لیکن کل تقریباً 4.5 روپے فی یونٹ پر فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافہ کر دیا گیا ہے جولائی کے مہینے کے لیے. مطلب اگلے جو ستمبر کا مہینہ اس میں پھر وہی مسئلہ ہوگا. نہیں, ابھی وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی میں نیوز پہ یہی دیکھ رہا تھا کہ اس نے کہا ہے کہ یہ فیول ایڈجسٹمنٹ جو لگنا ہے وہ اس سے استثناء حاصل ہوگا 300 یونٹ کے لیے, یہ نکال رہے ہیں باقاعدہ. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ پہلے آپ لوگوں کو ہوش نہیں تھا, پہلے آپ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ ابھی وزیر اعظم اپنے خطاب میں فرما رہے تھے کہ ایک گاڑی چلانے والا ڈرائیور جو ہے اس کے بیول میں بھی فیول ایڈجسٹمنٹ کی شکل میں اس کے بل میں بھی اچھا خاصا جو ایک رقم جو ہے ایکسٹرا اس کو دیا گیا ہے, وہ کیسے ادا کرے گا. تو بھائی آپ یہ آگے اسپیچ میں کہہ رہے ہیں یہ وہ 2,000 روپے والا, آپ کو پتہ نہیں تھا, آپ کی ٹیم کو پتہ نہیں ہے کہ عوام کیسے اس سے متاثر ہو سکتی ہے. تو جب عوام کو دھچکا ملتا ہے, عوام بولنا شروع کرتی ہے, پھر آپ کو ریلیف کا یاد آتا ہے. تو اصل میں شہباز شریف اور اس کی ٹیم جو ہے وہ آئی ایم ایف کو کچھ زیادہ ہی خوش کروانے کے چکروں پر اپنا بھی اور پھر عوام کا بھی بیڑا گرک کر رہی ہے. اچھا, دوسرا جو آج رپورٹ شاید آپ کی نظر سے بھی گزر گئی ہوگی کہ مہنگائی کی شرح تقریباً 49 کے 47 سالہ وہ بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی. تو عوام تو آلریڈی جو ہے نا سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں, مہنگائی نے جو ہے نا اس کا کباڑہ کر دیا ہے, بہت جو ہے نا مطلب بہت برا حال ہے.
یقین کیجئے ابھی 47 سالہ جو ہے ریکارڈ جو ہے مہنگائی کا آپ نے بتا دیا کہ یہ مطلب ریکارڈ ٹوٹ گئی ہے. اور وہیں دوسری جانب مسلسل ایک ہماری اپنی بھی بے بسی ہے مجاہد کہ ایک طرف سیلاب نے تباہی مچایا ہے ہمارے انہی کرتوت اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے, اور ہمیں میں اس میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا کہ ہمارے گناہ ہیں. اگر گناہ ہے تو سارے اس میں غریب لوگوں کو نقصان ہوئے, جو آپ کی ایک بات یہ کرتا ہوں, یہ ہماری کوتاہیوں, ہماری اسپیشلی گورنمنٹ کی کوتاہی ناکامیوں. جب پہ خدا کی پکڑ ہوتی ہے تو پھر اس میں ہر جو بندہ جو ہے وہ زد میں آ جاتا ہے. وہ غریب بیچارے کا کیا قصور ہے اس سیلاب سے جو متاثر ہوا ہے؟ اصل مجرم حکمران ہے جن کے سزاؤں کے گناہوں کے سزا جو ہے وہ غریب بھی بھگت رہا ہے. میں اصل پوائنٹ کی طرف آنا چاہوں گا کہ ہماری کوتاہی کیا ہے اس میں. وہ یہ ہے ایک جانب سیلاب سے تباہ کاریاں عروج پر ہیں, ہمارے بہن بھائی بے یار و مددگار جو ہیں وہ کھلے آسمان تلے راتیں گزارنے میں, دن گزارنے پہ, سردی میں گرمی میں اس وقت مجبور ہیں. وہیں ہمارا اس وقت کردار کیا ہے آپ دیکھیں مارکیٹ میں, ہم مسلمان نے ترپال کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے, اچھا سبزی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے, پھل جو ہیں وہ مہنگے مل رہے ہیں. جو ان غریب مسکین لوگوں کو جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ انڈیویجول ہم خود بھی ان کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کرتے ہیں. کچھ مطلب حالات کی وجہ سے, لیکن کچھ وہ کہہ گئے کچھ قدرت کے کمالات, کچھ پیر قدرت اللہ قدرت کے, تو وہی بات ہے کہ مطلب کچھ ٹھیک ہے حالات کی وجہ سے, لیکن پھر جس بندے کے مطلب جہاں حکمران جو غلطیاں ان کی ہیں وہیں ہماری بھی رسپانسبلٹی جو بنتی ہیں وہ بھی ہم ادا نہیں کر رہے ہیں, جو میں نے آپ کو بتایا. اچھا دوسرا 2005 میں زلزلہ آیا, NDMA کی بنیاد رکھی گئی, اس کے بعد 2010 میں سیلاب آیا, ابھی پھر آئے, لیکن مطلب کوئی یہ جو ہے نا اس کا بیسک کام ہی ہے کہ جو وہ ہے مطلب قدرتی آفات تو آتے ہی, لیکن اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو آپ کریں گے کہ کم سے کم نقصان ہو, یہ تو کر سکتے ہیں نا. لیکن اگر ہم دیکھیں تو 2005 والے متاثرین بھی زیادہ تر ابھی تک اسی طرح ہے, 2010 کے بھی, مطلب انڈیا میں کا جو کام ہے اسی طریقے سے وہ نظر نہیں آ رہے جس طرح ہونا چاہیے, جو اقدامات کرنے چاہیے وہ نہیں نظر آ رہے. اصل میں مجاہد یہ بدقسمتی ہے کہ آپ خود بھی نیوز روم میں ہی ہوتے ہیں, آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ روزانہ ہم ڈھونڈ کے تھک گئے ہیں کہ NDMA کی کوئی رپورٹ ہی نہیں آتی ہے کہ کتنے نقصانات ہو چکے ہیں. یس یہ ان کی نااہلی کہا جائے یا پھر ان کی کوتاہی سمجھا یا پھر سوچی سمجھی سازش سمجھا جائے, یہ آپ خود دیکھیں کہ اس وقت کتنے نقصانات ہو چکے ہیں. ایگزیکٹ فگر جو ہے آپ کو پورے ملک سے کہیں بھی نہیں مل رہے. شیری رحمان جو ہے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کچھ اور کہہ رہی ہے, NDMA کی کوئی رپورٹ کبھی وہ میڈیا پریس ریلیز آتی ہے اس میں کچھ اور کہتے ہیں, میڈیا والے اپنی ایک رپورٹ دے رہے ہیں. تو NDMA کا کردار صرف اور صرف رپورٹ دینا ہی نہیں ہے, بلکہ کہیں بھی وہ بھی تو صحیح نہیں دیتا. ہاں, کہیں بھی کوئی بھی اس طرح کے آفات جب بھی آ جاتے ہیں قدرتی, تو اس سے پہلے سے کوئی بھی حفاظتی تدابیر اپنائی جاتی ہے. اگر وہ قدرتی آفات آنے کے بعد کم سے کم نقصان کے لیے جو آپ نے بتا دیا کہ اس کے لیے اقدامات اٹھانے کے لیے حکومت وقت کو وہ پراپر ایک پالیسی دینا اور پھر آئیڈیاز شیئر کرنا اور پھر اس پہ بریفنگ دی جاتی ہے کہ اس میں یہ کیا جائے تو یہ بہتر ہوگا. اب بدقسمتی سے نہ تو یہ پراپر بریفنگ دے رہے ہیں نقصانات کے حوالے سے, نہ تو یہ بریفنگ دے رہے ہیں کہ کیسے آنے والے وقت میں اس فلڈ سے, اس ڈیزاسٹر سے ہم کتنے آسانی سے بچ سکتے ہیں, وہ بھی نہیں بتا رہے ہیں, رپورٹ بھی نہیں دے رہے ہیں. اب مجھے بات بتائیں, اگر پراپر رپورٹ نہیں دی جائے گی تو انٹرنیشنل جتنے بھی ادارے ہیں جو مدد کرنا چاہیں گے وہ کیسے کریں گے؟ رپورٹ کیا دے دو گے انٹرنیشنل لیول پر؟ تو یہ بدقسمتی ہے. انڈیا میں ہمیشہ سے ایک سفید ہاتھی بنا ہوا ہے جو صرف اور صرف کھانے کے لیے بنایا گیا ہے, اور یہ ادارہ جو ہے اس وقت تک کردار نظر نہیں آ رہا ہے. اور ابھی جس طرح موسمیاتی جو تبدیلی آ رہی ہے تو اس میں پاکستان مطلب اس سے متاثر ہو رہا ہے اور ہوگا. تو ان فیوچر میرے خیال میں ان کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے, اسپیشلی سلیبس میں, پرائمری سطح پر, اسکول سطح پہ کوئی ایسا سلیبس میں نصاب ہو تاکہ جو ہے نا اس میں بچوں میں مطلب چھوٹے سے جو ہے نا وہ, اور اس میں اویئرنیس آ جائے. اس کے بعد کوئی پریکٹیکل ان کو ٹریننگ دی جائے جو کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں یا یونیورسٹی کے, ان کو جس طرح اگر آپ کو یاد ہو تو ضیاء الحق کے دور میں وہ NCC کا تو فوجی ٹریننگ ہوتا تھا. تو اگر اس طرح جو ہے نا جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کے پھر ایکسٹرا نمبر ہو اور ان کو ٹریننگ دی جائے کہ آگ کس طرح جو ہے نا بجھانی, ہیلپ کس طرح کرنی, ساری چیزیں, تو ایک مطلب پوری قوم جو ہے نا تیار ہو جائے گی. اصل میں مجاہد یہی تو بدقسمتی ہے.
آپ نے جو موسمیاتی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، گلگت بلتستان سب سے زیادہ اس ملک میں گلیشیئرس جہاں پائے جاتے ہیں وہ گلگت بلتستان ہے۔ اب میرا خود تعلق وہاں سے ہے۔ یقین کیجئے جو گلیشیئرس آج سے 10 سال پہلے جس پوزیشن میں تھی آج سے اتنی ڈاؤن ہو چکی ہیں، میں آپ کو ذکر نہیں کر سکتا ہوں۔ موسمیاتی تبدیلی کی حالت یہ ہے کہ میرے گاؤں میں آج سے 5 سال پہلے جنوری میں 4 فٹ برف پڑتی تھی، تو اس وقت جنوری میں 1 فٹ بھی برف نہیں پڑ رہی ہے۔ اب اس کی وجہ سے یہ تمام علاقے، پورا پاکستان جو ہے اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ وہیں آپ دریا سندھ کا پانی جو ہے پورے ملک میں چلا جاتا ہے۔ اب بدقسمتی سے ہماری حکومت کی جانب سے پالیسیز پہ تو کام ہو نہیں رہا نا۔ کئی عرصے سے ملک میں جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹ کے اندر ہماری کمیٹیز ہیں، ہماری سب کمیٹیز ہیں، میں خود کئی کمیٹیز میں ہم جاتے تھے دوران رپورٹنگ جو ہے، پالیسیز پہ کام ہی نہیں ہو رہا ہے۔ کرپشن کیسے کرنی ہے، کیا کرنا ہے، اپنے 5 سالہ دور میں کیسے وقت گزارنا ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ لانگ ٹرم پالیسی کوئی بھی نہیں بنا رہا ہے۔ تو جو آپ بتا رہے ہیں ہارڈ بیس پہ سب کچھ چل رہا ہے۔ ہاں، تو یہ سمجھے کہ یہ خدا کے ذات اس ملک کو چلا رہی ہے، واقعی تو یہ مخلص کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں، طالب علم سے لے کر دکاندار تک، دکاندار سے لے کر بڑے تاجروں تک، اور عام سٹیزن جتنے بھی ہیں، سب کو اویئرنیس دینے کی اشد ضرورت ہے۔ اور تو چھوڑ دیں، پاکستان کا کیپٹل ہے اسلام آباد۔ آپ جائیں مارگلہ ہلز میں، بے دردی کے ساتھ اس وقت وہاں کٹائی ہو رہی ہے، جی بالکل، درخت کاٹے جا رہے ہیں۔ ایک دوسرا آپ خود دیکھیں، مارگلہ ہلز میں غیر قانونی طریقے سے باقاعدہ سوسائٹیز بنائی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ میں کئی کیسز اس کے ہو گئے، یہ غیر قانونی مارگلہ ہلز میں جو سوسائٹیز بنائی جاتی ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، پیسے کھلائے جاتے ہیں، پھر اس کو کیس کو دفن کیا جاتا ہے اور کٹاؤ جاری ہے۔ اچھا، جس کو جو پسند نہ آئے، جس ایریا میں کچھ بنانا ہے، رات کو آگ لگایا جاتا ہے مارگلہ ہل میں۔ تو اگر ابھی اس جو سیلاب آئے ہیں مختلف جگہوں پہ، کے پی یا دوسرے، تو اس میں زیادہ تر یہی ہے کہ مطلب تجاوزات ہیں دریاؤں کے کنارے، تو وہ اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا وہ سیلاب میں اضافہ ہوا ہے۔ اور دوسرا جو درخت کی کٹائی جس طرح آپ نے ذکر کی، وہی بھی وہ ہر جگہ پہ سوسائٹیاں بن رہی ہیں، صرف جس طرح اسلام آباد، اسی طرح کے پی میں، اور اسپیشلی جس طرح یہ تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے، تو لاہور میں دیکھے، اس طرح کے پی میں، نوشہرہ میں اور پشاور میں نئی جو ہے نا وہ سوسائٹیاں بنا رہے ہیں سرکاری سطح پر، اور وہ جو ہے نا زمینیں جو کاش کی زمینیں اسی پہ سوسائٹیاں بن رہی ہیں، درخت کو کاٹ رہے ہیں۔ وہ تو بہت سی سوسائٹیز ہیں، کس کی سوسائٹی کی اب بات کریں، کئی سوسائٹیز تو ایسی بھی ہیں اس ملک میں، باقاعدہ ہمارے ادارے باقاعدہ وہ سوسائٹی چلاتے ہیں، جہاں ملتان میں ہم نے دیکھا کہ آم کے کئی بڑے بڑے باغات کو ختم کر کے سوسائٹیز بنائی گئی۔ اس ملک میں کاشت کے قابل جو گندم کاشت ہوتی تھی، وہ زمینیں اس پہ مکانات بنائے جاتے ہیں۔ خیر، لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمارے نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے، اور خاص کر عمران خان کے دور میں ایک کام صحیح ہوا کہ درخت لگانے کے حوالے سے انہوں نے کسی حد تک کوشش ضرور کی تھی، اور جس سے ملک میں چلو کسی حد تک انہوں نے اپنا حصہ ضرور ڈالا ہے۔ ایک چیز بے شک اس میں سٹارٹ میں غلطیاں بھی ہوتی، اس میں کرپشن بھی ہوگی، بدعنوانی بھی ہوگی، لیکن ایک چیز کی بنیاد آپ نے رکھ لی نا، تو ہو سکتا ہے کوئی اور آ جائے، اس میں جو خامی وہ ایک چیز آغاز تو ہو گیا نا، اس کی میں بھی جو ہے نا مطلب اس کی جو یہ اس کی میں بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو بلین سونامی ٹھیک ہے، اگرچہ اس میں کافی سارے جو ہے نا وہ کرپشن اور وہ کیس چل رہے ہیں، لیکن ایک سٹارٹ لے لیا، ایک اسٹیپ اٹھا دیا، تو انشاءاللہ میرے خیال میں کوئی آنے والے وقت میں شاید کوئی اچھا سا حکمران آ جائے، اس طرف توجہ دے تو اس میں خامیاں ہے وہ دور ہو جائے گی۔ عاقل حسین، بہت بہت مہربانی، آپ نے ٹائم نے دیا، شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔